سلسلہ جوڑیں گے. حیا کی ہم بات کر رہے تھے. حیا کیا صرف یہی ہے کہ میرا لباس ایسا ہو؟ حیا کیا صرف یہی ہے کہ میرا حجاب ہو؟ اگر میں خواتین کا ذکر کرتا ہوں تو حیا کو اگر ہم اپنے جسم کے پیرہن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، لباس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے حیا ہمیں کیا سکھاتی ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر لباس کے حوالے سے بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے. جی. تو لباس جو ہے وہ تن ڈھانپنے والا ہو. ٹھیک ہے، لباس زینت کے لیے بھی ہے، موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے بھی ہے، لیکن لباس اصل مقصد یہ حیا کا تقاضا ہے. جی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا ڈریس کوڈ جو مقرر کیا مردوں کا، خواتین کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے کہ اس میں یعنی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آپ ایک عورت کا جو ڈریس گھر سے باہر ہے. سیدنا عبیدہ السلمانی سے کسی نے پوچھا کہ عورت کا جو حجاب ہے، ازواج مطہرات اس دور کی خواتین کس طرح سے اپنے بدن کو ڈھانپتی تھیں، تو انہوں نے ایک بڑی چادر اٹھائی اور اس طرح سے اپنے اوپر اوڑھی کہ صرف ایک آنکھ کھلی تھی، ہاتھ بھی ڈھانپے ہوئے تھے، یعنی پورا بدن چھپ گیا تھا. میں اس وجہ سے اس بات کو سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ گھر سے باہر کا ایک لباس ہے. جی. اسی طرح گھر کے اندر کا ایک لباس ہے. اسی طرح سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے جاتے ہو. کل مجھ سے ایک خاتون نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ نماز کے لیے ہم جب مختلف کنٹریز کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ اسکارفس ایسے رکھے ہوتے ہیں اور نیچے پہننے کے لیے بھی ڈریس ہوتا ہے تاکہ ان کے وہ اعضاء جو اگر کھل جائیں تو نماز ادا نہیں ہوتی تو وہ چھپا سکیں. جی. تو کہتی ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایئرپورٹ پہ بچیاں جس طرح کا بھی ڈریس پہنا ہوتا تھا، خواتین آتی تھیں اور اس ڈریس کو پہنا اور اس کے ساتھ انہوں نے نماز لی. جی. تو نماز کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق ہے اس کے لیے بھی ایک ڈریس کوڈ ہے نا خواتین کے لیے، خاص طور پہ کہ آپ کے کس طرح سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. تو آپ سوچیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرنے کو ایک عورت سمجھ لیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے حیا کرنی ہے، کس طرح کا لباس پہننا ہے، تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ہمارا ڈریس کوڈ اصل میں کیا ہے. اور پھر آپ گھر کے اندر ہو، آپ اس بات کو دیکھیے کہ گھر کے اندر آپ اپنی زینت اختیار کر سکتے ہیں. آپ خواتین کے دائرے میں زینت اختیار کر سکتے ہیں اور لباس عورت جس طرح کا بھی پہننا چاہے، ٹیکسچر، کلر، کسی چیز سے وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا لباس ایسا نہ ہو جس سے اس کا جسم جھلکے، جس کی وجہ سے یعنی کسی کے جذبات میں انگیخت پیدا ہو. تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہ کوئی بھی ڈیزائن، کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. گھر کے اندر اگر وہ اپنا دوپٹہ یا اپنا سر انکور کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بڑا انفارچونیٹ سلسلہ ہے. جی. میں نوائے وقت کے حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، باپ، بھائی، یعنی بہت دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے، محرم رشتہ دار کے وہاں تو کوئی، یعنی جیسے خواتین کے سامنے آپ آ سکتے ہیں ایسے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. تو اسلام نے تو ڈریس کے لیے یہ بھی ترتیب مقرر کی ہے کہ اس میں بھی احتیاط کی جائے. اور یہ ہے کہ اگر آپ یعنی رشتہ داروں کے سامنے بھی، باپ بھائی کے سامنے بھی احتیاط نہیں کریں گے. میرے والد ہمیشہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ نہیں، گلا ایسا نہیں پہننا جس سے گردن کی ہڈی جو ہے وہ نظر آئے. باپ اور بھائی کو بھی نظر نہیں آنی چاہیے، گردن کی ہڈی تک. تو اب یہ کہ جس طرح سے یعنی بازو ہیں تو بلا ضرورت اوپن نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. آپ کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے محرم رشتہ داروں کے درمیان بھی، لیکن اگر کہیں کام کرتے ہوئے ہلکا پھلکا ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی
टखने नंगे करने को अपने लिए सबसे बड़ी सादत समझ ले तो नेचुरली इसके ऊपर तो मुझे इस पे मामला यकीनन जी। गुफ्तगू करनी है मैम, और तफसील से गुफ्तगू करनी, ये भी हमारी बहनें बेटियां और मर्द हजरात भी समझे, इस पे गुफ्तगू करेंगे। एक लाइव कॉलर आपकी इजाज़त से वो शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से हैं जी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरा नाम मोहम्मद है, विहाड़ी से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक सवाल है उस्ताद साहिबा से जी। कि जो शोहर है वो कह लें कि अपनी वाइफ के मामले में अल्लाह से डरने वाला है, यानी उसकी जो कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी हद से आगे बढ़ के उसको पूरा करता है, लेकिन जो वाइफ है वो घर के मामले में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हस्बैंड ससुराल के मामले में कोई उसके नज़दीक रिस्पेक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी ईच एंड एवरीथिंग अपने ससुराल से शेयर करती है, अपनी मदर से इंस्ट्रक्शन लेती है कैसे चलना है। तो उसको इवन के वो कह लें कि कुरान के मुताबिक कुरान की जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसको पता है सब कुछ कि अल्लाह क्या कह रहा है, और हस्बैंड भी उसको याद दिलाता रहता है कि अल्लाह ये कह रहा है, कुरान ये हमें ऑर्डर दे रहा है, लेकिन फिर भी इसको पूरा नहीं करती। इसके बारे में क्या हुक्म है और क्या आप कहना चाह रही है इसके बारे में? ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये डिबेट है पूरी और डिस्कशन आपसे भी हो सकती है इस पे, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर है और मैम से मैं चाहूँगा कि वो जवाब दें। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। मैम जी, बहुत अच्छी जानिब आपने तवज्जो दिलाई है, इसलिए कि हया का ये बड़ा अहम पहलू है। आप अपनी रिश्तेदारियों, ताल्लुकात, अपने मामलात के हवाले से किस तरह पर्दापोशी करेंगे। हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है, और अपने घर के सारे मामलात पीछे वाले घर यानी अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने बाकी फ्रेंड्स और इर्द गिर्द के लोगों को बताती रहती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसको एक चार दीवारी के अंदर रखा है उसको उठा के बाहर ले जाना ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रिश्तेदारी के बगैर भी किसी को इजाज़त नहीं देता कि किसी के मामलात को दूसरों के सामने खोला जाए। तो नेचुरली एक घर के मामलात जब दूसरे के सामने खुलते हैं, आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन आपके घर में कंट्रोल किसी और का है, तो नेचुरली ये बात ताल्लुकात में बिगाड़ का बायस बनती है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एक खातून जो है वो अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारी नहीं लेती, मुराद ये कि उनके साथ रिलेशन करने के लिए, या आप कह लीजिए कि उनके हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से, तो ये एक पूरा माइंड सेट है हमारी सोसाइटी में। पूरे तरीके से जहन साजी की जाती है कि कोई लड़की ससुराल में जाके कहीं उसे अपना घर ना बना बैठे, उसको अपना घर ना समझ ले। और पीछे वाले इसमें पूरी सपोर्ट देते हैं, और मोबाइल ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि पीछे की कॉल ही नहीं रुकती। और फिर इधर की जो वीडियोस हैं, लड़की जब बात करती है तो पूरे घर की मंजर कशी भी कर रही होती है, जिसकी वजह से ताल्लुकात बहुत ख़राब होते हैं। तो असलन बात यह है कि ससुराल में भी और शौहर के साथ ताल्लुक में भी कामयाबी का राज ये है कि इधर की बात उधर ना बताई जाए। ये चुगलखोरी है, और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और ये ऐसा मामला है जो शौहर के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मैं ये नहीं कहती कि यानी आपकी वाइफ हो या कोई भी खातून हो, यानी उनका कोई नुक्ता नज़र या उनकी नीयत ऐसी होगी। मैं इसको ये समझती हूँ कि ये कंडीशन्ड माइंड है। इस माइंड सेट को चेंज करने के लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और इनफॉर्मली आप चाहे जैसे भी एजुकेट कर लें, घर वाले नसीहत करें और ज़्यादा उल्टा असर होता है, इर्द गिर्द वाले समझाएं और उल्टा असर होता है। इस माइंड को डीकंडीशन्ड करने की ज़रूरत है, और इसके लिए बाकायदा एजुकेशन की ज़रूरत है। और मैं ये समझती हूँ कि अब सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है मैरिटल काउंसलर्स की। और ये मैं उन काउंसलर्स की बात नहीं कर रही जो यानी साइकोलॉजिस्ट हैं या मुख्तलिफ अफराद हैं जो मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, अगरचे वो भी अपने तरीके से भलाई और खैर की ही कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि उन अफराद को जो दायान इस्लाम हैं या दायात हैं, उन्हें मैरिटल काउंसलिंग करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जिम्मेदारियां क्या हैं। एक बात और जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, 4 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर रिश्ते किए जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हसब नसब, माल, जमाल और दीनदारी। और आपने फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह देना। जब रिश्ता किया जाता है ना, उस वक्त सब ये भूल जाते हैं, बाद में तवक्को करते हैं कि अचानक कोई अच्छा दीनदार बन जाए, तो अच्छा दीनदार उस वक्त नहीं बनता। और
شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس وقت اس کی بیوی نے اس کی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس کو ضرور وہ تعلیم دلوائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو آپ اپنی وائف کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی دینی تعلیم دلوائیے جہاں سے اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو اور وہ گاڈ فیئرنگ ہو جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے پھر اس رشتے کی خیر اور بھلائی کے لیے کوشش کر سکے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو باہمی محبت نصیب کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. اچھا میم, جو ذہن سازی کی آپ نے بات کی بڑی خوبصورت, ہم نے اپنی لاسٹ نشست میں بھی بات کی تھی کہ ذہن سازی کے حوالے سے باقاعدہ آپ چاہتی ہیں اور کورس بھی ہیں شاید النور کے اس حوالے سے, تو وہ جوائن کیے جا سکتے ہیں, آن لائن جوائن کیے جا سکتے ہیں, آن لائن بھی کیے جا سکتے ہیں. ہمارا LMS ہے جہاں فری کورسز ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی میریٹل میٹرز کے نام سے یہ کورسز موجود ہیں اور اس میں بڑی اچھی ذہن سازی ہے. کم از کم وہ بیسک چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور لڑکی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ بات تھی. تو یہ جو بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈی کوڈ ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر اور ہے, ان کو شامل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے؟ جی پلیز پوچھئے, کیا پوچھیں گی آپ؟ السلام علیکم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو شرعی پردہ بالکل ایسے سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت سختی ہے اور بس ویسے باہر نکلتے ہوئے آپ ابایا لے لیں اور بس غیر محرم گھر میں آئیں تو کوئی پردے کی ضرورت نہیں. یہ کانسیپٹ کیسے بن گیا اور اب اس کا جو ہے اس کی مین ریزن کیا ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں شرعی پردہ بالکل ایک ترک کر دیا گیا؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا میم, جو کانسیپٹ ہماری ان بہن نے کہا ایلینز بنا دیا گیا ہے کہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں آپ. آئدر اگر میں نے شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنی ہے اور میں نے اگر داڑھی باریش بڑی رکھ لی ہے تو مجھے ایلین سمجھا جاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. somehow we just call that kind of people fanatics. اور یہ بڑا سخت لفظ ہے. جو دین پہ کاربند ہے, اپنی وضاحت اس نے ویسے بنا لی ہے, اس کا مطلب ہے وہ ایلین ہے, وہ مافوق الفطرت ہے, وہ اس دنیا سے علیحدہ ہے. میں بڑا اچھا خوش پوشاک اور ٹرینڈی ڈریسز پہن کے دین کی باتیں کروں تو پھر کیا وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ یا میرا حلیہ اگر ایسا ہو, خواتین کا حلیہ اگر ایسا ہو تو ان کو مافوق الفطرت سمجھا جاتا ہے اور ان کو بیکورڈ somehow بڑی معذرت آ جاتا ہے. میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں, آپ بہتر بتا سکیں گی. آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اگر مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار کر لے تو برا سمجھا جاتا ہے, لیکن عورت اگر ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لے ٹرینڈی بالکل تو بیسیکلی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ غلام قوموں کی عجیب یعنی ان کا مزاج بن جاتا ہے. تو وہ اقبال کہتا ہے نا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. اچانک ذہن سے مس ہو گیا. جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ اس یقین کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں, ہمارا تعلق کس قوم سے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن ہدایات سے ہے. تو ہمارا تو یعنی ہم تو کٹی پتنگ کی طرح ہیں بحیثیت قوم کے, جن سے اپنا اصل سرمایہ کھو گیا, اصل اثاثہ کھو گیا, اصل تعلیمات کھو گئی ہیں. اور اس وقت یعنی لوگ جو کچھ ایکٹ کر رہے ہیں یا جو کچھ جس انداز میں بیہیو کر رہے ہیں, یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, یہ تو کسی اور کا دیا ہوا نظریہ ہے جس کے تحت لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پردے کو اچھا سمجھ لیا تو لوگ ہمیں برا سمجھیں گے, ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے. پوری ایک ہوائی چل نکلی ہے اور اسی طرح سے باقاعدہ اس کے اوپر آپ جانتے ہی ہیں تھنک ٹینکس نے کوششیں کی اور پوری دنیا میں یعنی داڑھی والے کو دہشت گرد اور حجاب والے کو جو ہے وہ بھی دہشت کا حصہ ہی بنا. ان سے ویسے ہی لوگ دہشت کھانا شروع ہو گئے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اسلامک طرز پہ چلتے ہوئے عمل کرتے ہوئے حجاب کریں تو یہ ٹیررزم ہے. اگر ننز جو کرسچینٹی میں ہیں, جو غیر مذاہب میں ہیں, اگر وہ پردہ کریں تو دے آر ویری پریشیس پیپل, وہ بڑے پائس اور بڑے لوگ ہیں. یہ دو مختلف ٹیبو ہیں, دو سٹینڈرڈ ہیں. اب دونوں طرف آپ دیکھ لیجئے. میم اس طرف آپ نے اشارہ کیا پلیز. آپ کی بات سچ ہے کہ یعنی یہ سارا کچھ جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے خاص طور پہ, لیکن اگر دوسرے مذہب کے لوگ اسے اختیار کریں تو اس کو
پائسنس کی علامت سمجھا جاتا ہے. سے لوگ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں کہ اب ان کی عادت بن گئی, ان کو ایسا لگتا ہے یہ ہمارا ماحول ہے اور ہم نے اسی طرف جانا ہے, اسی طرف چلنا ہے. ایک کنڈیشن مائنڈ سیٹ بن گیا. اور غلاموں کی تو سوچ اپنی نہیں ہوتی, غلاموں کا طرز عمل بھی اپنا نہیں ہوتا, غلاموں کا مال بھی اپنا نہیں ہوتا, اور غلاموں کا ملک بھی اپنا نہیں ہوتا, اور غلاموں کے پاس غلامی کے سوا رہ ہی کیا جاتا ہے. تو یہ غلامی کی نشانیاں ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ہم ابھی بات کر رہے تھے اس کال سے پہلے بھی کہ ٹخنوں سے اوپر کوئی اگر لباس پہنا جائے, دیٹ از پجامہ, ٹراؤزرز, شلوار, وٹ ایور آپ جو ویئر کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ فیشن ہے. یہ فیشن ہے یا بے حیائی ہے, یہ تو میم بہتر بتائیں گی. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی واز ویری فاؤنڈ آف میوزک. مجھے یہ ڈسکشن اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ میرے پہ بیتی ہیں یہ باتیں, اور میں ٹیسٹو یا ہیل اور وہ ساری ٹرانس سنا کرتا تھا, اور میں بڑے اچھے ساؤنڈ سسٹم کا فاؤنڈ آف ہوا کرتا تھا. لیکن چونکہ وہ جاہلیت تھا اور وہ میں اس کو ماڈرنائزیشن سمجھتا تھا. اسلام سے ماڈرن تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے. جب میں نے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کی, اللہ نے جب مجھے ہدایت دی, پڑھنا شروع کیا, اس سے ماڈرن دنیا میں کوئی مذہب نہیں, اس سے کھلا واضح صاف شفاف مذہب میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. میں نے دنیا پھری ہے, میں نے دیکھا ہے. لیکن آپ یقین کیجیے میم, ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے, میں شو کر کے نکلا, اور اب الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں ٹریول کروں, چاہے وہ پاکستان ہو, پاکستان سے باہر ہو, شہر میں چل رہا ہوں, تو میری گاڑیوں میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے, اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر اس کو اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دن بیچ میں بھی ایسے 3-4 دن پہلے میں نے کہا یار بڑے دن ہو گئے, میں نے کوئی میوزک کی کوئی وائب نہیں سنی. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو مس کر رہا ہوں زندگی میں. آپ یقین کیجئے, دس از 100% ٹرو ایکسپیرینس, 3 جگہ میری گاڑی ٹھوک گئی. اچھا. ہلکا سا میں نے میوزک آن کیا اپنے آفس سے, یہاں سے نکل کے مے بی ناٹ مور دین 2 کلومیٹرز, اور اگر میں کہیں سے بچا رہا تھا تو لوگ میری گاڑی میں گاڑی ٹھوک رہے تھے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکتیں ہیں کہ آپ کو نشانیاں اترنی شروع ہو جاتی ہیں کہ واپس آؤ, اصل کی طرف واپس آؤ. اور جب میں نے سوچا کہ مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے, میں کیا کروں, جب میں نے تلاوت دوبارہ لگائی, میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا. تو آپ یقین کیجیے میں ایسا ایزی ہو کے دوبارہ اپنے کاموں پہ پہنچا اپنے واپس, کہ مجھے فوری سمجھ لگ گئی کہ میں یہ لیک کر رہا تھا. اچھا, آپ کی اس بات سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بات آگے بڑھانی چاہیے کہ حیا کو ختم کرنے کے لیے میوزک کا اپنا بہت بڑا کردار ہے. ایگزیکٹلی. شیطان کی اذان ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ حسن صوتی سے ہمارے اندر جاتا ہے, یعنی خوبصورت آوازیں اور یعنی خوبصورت کلام ہے, اگر وہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے بیک آف مائنڈ پہ چلا جاتا ہے, اور وہ پھر یعنی وہ چیز جو ہے وہ پھر ہمیں کنٹرول کرتی ہے. تو اب دیکھیے کہ سانگز کے ذریعے سے ہمیں کیسے بے حیائی سکھائی گئی. ان نغموں کے ذریعے سے, ان گیتوں کے ذریعے سے, جن کو سب لوگ اب اپنے لیے بالکل جائز سمجھتے ہیں. اور 2 باتیں جو میں اس وقت پہ پچھلی باتوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. ایک تو ابھی جنہوں نے کویسچن کیا تھا یہ کہ شرعی پردہ جو ہے وہ اب گھر کے اندر ختم ہو گیا, اور گھر کے اندر نامحرم بھی آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ یعنی نیچرلی جب قوموں کا مزاج بدلتا ہے نا, تو اس میں تبدیلی کی جو رو ہے وہ کہیں رکتی نہیں ہے. اور وہ سفر جو ہے وہ یعنی گھر سے باہر سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ گھروں کے اندر تک در آتا ہے. تو یہ یعنی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ دینداروں نے اس طرح سے اس اثر کو قبول کر لیا. دوسری بات جو میں آپ سے کر رہی تھی کہ یعنی نوائے وقت کے حوالے سے, کہ نوائے وقت کے آفس میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, اس بارے میں آپس میں ڈسکشن ہوئی کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط معاملہ کیا. تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس خبر کو شائع کریں یا نہ کریں. تو اس ڈسکشن کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر ہم یہ خبر نہ دیں تو نقصان نہیں ہوگا, لیکن دینے کا بہت بڑا نقصان ہے. کہ آپ جس وقت بے حیائی کی بات کو سپریڈ آؤٹ کرتے ہو تو سپریڈ آؤٹ کرنے کے بہت برے نقصانات ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ بات اس حوالے سے کی ہے
کہ اگر ڈریس کوڈ کا خیال گھر کے اندر بھی نہیں رکھا جاتا تو اس طرح کے واقعات کی ڈیفینیٹلی کثرت ہوگی. مجھے اس پہ بات کرنی ہے میم. ڈیفینیٹلی ہم اس گفتگو کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے حیا ڈے کے حوالے سے. صرف یہ ڈے نہیں ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یہ لائف گزارنے کا پیٹرن ہے, یہ دین اسلام پہ چلنے کا باقاعدہ ایک اصول ہے. اور یہ میں ایک دن جو حیا ڈے کے حوالے سے کر رہا ہوں, یہ صرف ایک دن نہیں ہے, آپ کی میری پوری زندگی اس پہ بسر ہوتی ہے, جو اس دن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھول جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی جی کہ الحیاء من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے. آپ نے فرمایا حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی, اور آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو حیا اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, جی دونوں کا گہرا تعلق ہے. حیا رہے تو ایمان رہتا ہے, اور ایمان ہو تو حیا آتی ہے. حیا اصل میں کیا ہے؟ ایک ایسی جھجک جو کسی بھی غیر فطری کام کے حوالے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یعنی انسان کو کبھی اسے شرم کے نام سے, کبھی حیا کے نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے. جی تو حیا جو ہے وہ محض اس کا تعلق یعنی کچھ امور سے نہیں ہے, پوری زندگی پوری حیات سے ہے. گفتگو میں انسان کے لیے حیا کی پاسداری کرنا, تحریر میں حیا کی پاسداری, اور اسی طرح باہمی تعلقات میں. تو مسلمانوں کے تو طرز تعمیر میں بھی حیا تھی, جی کو پیش نظر رکھا جاتا تھا. اور اسی طرح سے اگر دور نبوی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتی تھیں, اس سوال میں بھی کتنی حیا ہوتی تھی. ایک خاتون نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا جی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ یعنی زیادہ عبادت گزار ہے, اور انہیں کسی اور طرف توجہ دینے کا زیادہ موقع نہیں ملتا. جی تو ہمارے ائمہ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ اتنی بڑی بات اور اتنے خوبصورت طرز تکلم کے ذریعے سے واضح کر دی کہ وہ چیز ابھر کے سامنے بھی نہیں آئی اور بات بھی واضح ہو حیا گئی. کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے بیان کر پیرامیٹرز کے دیا. اندر. Oh yes. جی. جی پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گفتگو میں, آپ کی نظر میں, سماعت میں, جی آپ کے طور اتوار, چال ڈھال, ہر ایک چیز میں, تعلقات میں, ہر جگہ حیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں. حیا خوبصورتی ہے, جی زندگی کی زینت ہے. ایک انسان کے لیے حیا سے بڑھ کر جی کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس کے اخلاق کو ظاہر کر سکتی ہو. تو حیا جو ہے وہ انسان کے طرز عمل میں نظر آتی ہے, اور بغیر بولے پتہ چلتا ہے کوئی انسان کیا ہے. یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو ویوز ہیں وہ باقاعدہ آپ کی باڈی کی انرجی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں, either they are negative اور پازیٹیو. اور حیا بالکل اسی طرح سے جیسے آپ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ اگر خاموشی میں بھی ہوں تو وہ خاموشی مخاطب ہوتی ہے آپ سے کہ حیا ہے اس میں. جی میں چاہوں گا یہ بھی فرمائیے یہاں پہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو خواتین تھیں, ہمیں جیسا آپ ایک مثال بتائی, کیا مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ حیا دار خواتین تھیں, جو سبق ہمیں اس دور سے ملتا ہے جو ہمارا اصل سبق ہے. میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا, اگر ماضی میں ہم جائیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں, آپ کی اچھی بانڈنگ ہوتی ہے, مرد و خواتین اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی تو حیا ہونی چاہیے, وہاں پہ بھی تو بیریئر ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو ہمیں وہ سبق وہاں سے لے اپنے زندگی کے امور سر انجام دینے چاہیے. تو پلیز فرمائیے گا وہ بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس باؤنڈری کو ضرور دیکھے جی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے قائم کی ہے. تو انسان کو اپنی لمٹ کے اندر رہنا سیکھنا چاہیے, اور لمٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جی جب اپنی باؤنڈریز کا تعین ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر لیتے ہیں تو الحمدللہ پھر کوئی پرابلم نہیں رہتی. تو حیات جو ہے وہ اصل میں وہ باؤنڈری ہے جس کی وجہ سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں
किस दायरे के अंदर रह सकते हैं और दायरे से बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे तन्हाई हो, लोगों के दरमियान हो, चाहे आप किसी मार्केट में गए हों, या आप मर्दों के दरमियान हो या ख़वातीन के दरमियान हो, आपकी एक बाउंड्री तयशुदा है कि आपने यानी किस तरीके से लोगों के दरमियान रहना है। और आप देखें कि इसका ताल्लुक महज आप यानी आप यूँ समझ लीजिए सिर्फ कलामी से नहीं है, आपकी नज़र में भी हया होनी चाहिए, आपकी समात में हया होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू में। मिसाल के तौर पर देखिए कि जैसे कोई इंसान दूसरे से गुफ्तगू करता है, अब अगर कुछ और नहीं सिर्फ वो बुरे अल्फाज बोल रहा है जी, तो ये भी बेहयाई है। आप किसी को ताना देते हैं, किसी पर लानत करते हैं, बदगोई करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, या आप यानी वो चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने छुपा के रखने के लिए कहा उनका बरमला इजहार करते हैं। आप अपने घर की लाइफ को पब्लिक लाइफ बना देते हैं, आप अपने बेडरूम की लाइफ को पब्लिक लाइफ बना देते हैं। ठीक तो ये भी तो हया के खिलाफ है। जी। मिसाल के तौर पर आपके घर में आप सुकून के साथ अपने बेडरूम में बैठे हैं, आप एक सेल्फी लेते हैं और फौरन पोस्ट कर देते हैं जी, और वो सारी दुनिया तक वायरल हो जाती है। तो वो जो बाउंड्री थी वो तो बाउंड्री तोड़ दी ना आपने। एक पिक्चर ने किस तरह से उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। और आप देखें कि अब वो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आपने पोस्ट की है, कहाँ कहाँ वो क्या असरात मुरतब कर रही है वो सारे आप ही के खाते में जाएंगे ना। आपके तवस्सुत से वो वेव्स उभरी हैं और आपके तवस्सुत से वो सब चीज़ें जो हैं वो सारी जगहों पर ट्रांसफ़र हुई हैं। फिर अब देखिए कि जैसे हमारे एंकर्स जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं और जब एक टॉक शो हो रहा होता है और लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें एक दूसरे पर जो तनकीद होती है वो भी अक्सर हया के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होती, बिलो द लाइन जाना आपको जी, मामला ही नहीं रहा, बिल्कुल मुरव्वत के ख़िलाफ़ होती है। और कुछ लोग हया की पासदारी भी करते हैं लेकिन नॉर्मली अल्फाज से या इसी तरह से यानी अपने जेस्चर से इसका इजहार नहीं किया जाता। और ताज़ा बात है, अभी जैसे इलेक्शंस गुजरे हैं जी, तो एक दूसरे के बारे में जो यानी बरमला तो जो बातें होती हैं, गुज़िश्ता 4-5 साल में पाकिस्तान के माहौल में इस कदर बेहयाई की लहर दौड़ी है। एक तो मर्द और औरत के ताल्लुकात के हवाले से मैं ये कहती हूँ कि आप इसको भी अगर एक तरफ कर दें तो अब तो हम शायद इससे बहुत आगे निकल गए जी, कि जिसमें यानी किसी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ बहुत दूर की बात हो गई। इमेज ब्रेकिंग है, एक दूसरे के बारे में ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और फिर मीम्स हैं जैसे, यानी जो चीज़ें वायरल की जाती हैं, जो ख़बरें फैलाई जाती हैं और जो यानी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, दूर दूर तक हया का उससे कोई ताल्लुक मेरा नहीं। दिल कह रहा है मैं आपकी बात को उचक लूँ, थोड़ा सा गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है इस गुफ्तगू का तो हम एक एक चीज़ को भी अगर डिस्कस करना शुरू करें तो शायद आज का प्रोग्राम नाकाफ़ी होगा। आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट कर दिया, उस तरफ हम बात को लेके गए। सोशल मीडिया अब ये सोशलाइज करने का एक मीडियम था, हमने इसका मतलब भी उलट ले लिया। हमने हया से आरी ज़िंदगी गुजारने का मतलब इसको ले लिया। बेडरूम की लाइफ का जो आपने जिक्र किया, जो चीज़ें चादर और चार दीवारी की थी, हम सिर्फ हया का लफ्ज़ ख़वातीन से मंसूब नहीं कर सकते, इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द सब शामिल हैं इसमें। और जब हम मैम ने जब सोशल मीडिया की तरफ इशारा कर दिया तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैम वो चार दीवारी का तकद्दुस तो हमने ख़त्म कर दिया, वो हया का जो पैरामीटर था उससे हम खुद बाहर आ गए। मैं और साम साहब जो हमें लीड करते हैं हमारी इस टीम को पैगाम टेलीविज़न की, अक्सर हम गुफ्तगू में ये बात किया करते हैं कि आप जो काम सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया पे डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डाल देते हैं, आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आप वो काम दोबारा तस्हीह के साथ करें या ना करें, वो ऑन रिकॉर्ड पड़ा रहेगा, वो लोग देखते रहेंगे, उसके असरात आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको मिलते रहेंगे। अगर वो काम हया वाला है, जी प्लीज, नो डाउट जी, अगर वो काम हया वाला है तो उसका अजर मुझे मिलेगा, और अगर वो काम बेहयाई वाला है तो उसके समरात भी फिर मैं भुगतूंगा। तो इस पे मैं चाहूंगा कि आप गुफ्तगू कीजिए। रियली ऐसे
کتنے ہی لوگ ہیں جی جن کی وفات کے بعد ان کا انسٹا، ان کا او یس ان کے دوسرے چینلز جو ہیں، فیس بک ہے یا دوسرے چینلز ہیں، ان پر جو کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں جی پیچھے والے اس کو یعنی اس کی وجہ سے یعنی تکلیف فیل کرتے رہتے ہیں کہ جانے اب ان کا اگلا معاملہ کیا ہو رہا ہوگا. جی. کیونکہ بہت ساری چیزیں چھپی رہتی ہیں، لیکن کتنی ہی چیزیں ہیں جو یعنی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، کچھ بھی ہائیڈ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہائیڈ ہو بھی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ بندے کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ہائیڈ کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اور اسپیشلی وہ اللہ سے تو ہائیڈ ہو ہی نہیں ہاں، سکتی. اللہ سے تو ہائیڈ ہو ہی نہیں سکتی. پلیز پلیز. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ابلیس نے پہلا بار آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر جو کیا تھا ان کی حیا پر ہی کیا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، جی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے تمہارے باپ دادا سے اتروائے تھے، یعنی حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، کہ جب انہیں کنونس کیا ابلیس نے کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اور اس کے کھاتے ہی ان کے لباس اتر گئے. جی. تو یہ پہلا بار تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں انڈیکیٹ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ آئندہ بھی ابلیس اسی طرح سے آپ کے اندر در آئے گا، اور آپ کی سوسائٹی میں آپ لوگوں کے خیالات، آپ لوگوں کے اعمال، آپ کی سوشل لائف، آپ کی جو زمین کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ زہر ڈالنے کی کوشش کرے گا. ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں میم، اسی وقت سے گزر رہے ہیں ہم. جی یہ دیکھیں، یہ آغاز تو جنت سے ہی ہو گیا تھا، اور زمین پر آنے کے بعد جب کبھی ابلیس کسی سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کی حیا کو خراب کرتا ہے، اور اس کے ایجنٹ تو نیچرلی ساتھ دیتے ہیں. قلم کے محافظ قلم کی حفاظت نہیں کر پاتے، وہ لفظوں سے وہ منظر کشی کرتے ہیں. جیسی میں صرف ایک نام لوں گی، صرف نام لینا کافی ہوگا کہ اس نام سے پوری کی پوری کہانی کھل جاتی. منٹو، منٹو نے جو کچھ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہماری یوتھ کی، اور کس طرح سے منٹو کو جو ہے آئیڈیلائز کروایا گیا، اور اس کو نئے سرے سے یعنی کتنے تہوں سے نکال کر پھر منظر عام پہ لایا گیا کہ منٹو ہی تو ہیرو ہے. تو منٹو کس چیز کا ہیرو ہے؟ منٹو نے حیا کو تار تار کر کے رکھ دیا، اپنے لفظوں سے وہ چیزیں بیان کی جس کی وجہ سے کسی کے اندر بھی حیا نہ رہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے میم، تو سچ کا ننگا ہوتا ہے پھر جب ہم حیا کا ذکر کرتے ہیں؟ تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہے پھر، یا یہ اس جملے کو عزت دی جا سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے کیا ہونا چاہیے جب ہم حیا کی بات کر رہے ہیں اور بات اس طرف آ ہی گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے جن دو چیزوں کا آپس میں رشتہ جوڑا گیا. جی جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صداقت اور حیا کا باہمی تعلق نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو سچائی ہے اس کو ہر سچائی ایسی ہو جس کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ بہت ساری سچائیاں ایسی ہیں جس کو لمٹ کے اندر رکھا گیا. مثال کے طور پر سچائی ہے کسی کے اندر پایا جانے والا کوئی بھی عیب، لیکن اس سچائی کا اظہار کرنے سے روک دیا گیا کہ اگر آپ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا تذکرہ کرو گے ایسے انداز میں، وہ برائی جو اس میں پائی جاتی ہے سچ ہے، لیکن اگر آپ تذکرہ کرو گے تو آپ کا یہ تذکرہ کرنا غیبت ہے، اور غیبت کرنے والا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سچ تو ہے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر سچ اریاں کیسے ہو گیا؟ سچائی ہر جگہ اریاں نہیں ہوتی، سچائی کی بھی باؤنڈریز ہیں، کہاں تک اس کا اظہار ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے، انبیاء کے توسط سے، اپنے دیے ہوئے علم کے توسط سے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اور اس کا پتہ ہمیں یہاں سے چلتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جی. جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، اور حیا کا تقاضا ہے کہ ہم ہر چیز کو اوپن نہ کر دیں. اس دنیا میں اگر اریاں ہونا ہی بڑی صداقت ہوتی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر پھل کو کور میں رکھا ہے، ہر سبزی کو کور میں رکھا ہے.
آپ کے اندر برین آپ کی اسکل کے اندر ہے, کتنے پردوں کے اندر ہے. جو چیز جتنی پریشیس ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے ہارٹ کو کس طرح سے آپ نے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر رکھا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو پردوں کے اندر ہیں. تو اور پھر ایسی چیزیں جو یعنی میں حیا کا دائرہ اسے کہتی ہوں, حیا کے دائرے کے اندر ہے. تو سچائی ایسی نہیں ہے جسے اوریاں ہونے کی ضرورت ہو, نیکڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ